ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم سورة النساء آیت نمبر 18 وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبے کے لیے میں نے پہلے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے سوچا تھا وہ تھا توحید اور اس کی اہمیت، لیکن بعد میں نے یہ غور کیا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر اگر بات کریں گے تو اس کے بعد کنٹینیو 2-4 خطبے اور چاہیے، کیونکہ توحید ہے، اس کے بعد اس کی قسمیں ہیں، اس کے بعد پھر اس کی اہمیت، فضیلت اور توحید کے نہ ماننے والوں کے نقصانات، اس کے بعد پھر شرک اور اس کی کراہت، اس کی خطرناکی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو آج کے اس خطبے کے لیے میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے توبہ کے فوائد، یعنی انسان جب اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ توبہ کی شرطیں کیا ہیں، اس لیے کہ ایک انسان اگر اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو پہلے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی گناہ سے توبہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے اپنے توبہ کے اندر، تبھی آپ کی توبہ سچی ہو سکتی ہے اور قابل قبول ہو سکتی ہے۔ آپ یہ جان لیں کہ انسان جب بھی کسی گناہ سے توبہ کرے گا تو وہ 2 قسم کے گناہ ہوں گے، یا تو اس کا تعلق اللہ سے ہوگا یا اس کا تعلق بندے سے ہوگا، یہ 2 قسمیں ہو گئی۔
جس گناہ سے انسان توبہ کرے گا۔ تو اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے تو اس سے اگر انسان توبہ کرتا ہے، اس سے اگر انسان معافی مانگتا ہے تو اس کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اس گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو، پشیمان ہو، اور دوسرا یہ کہ اس گناہ کو انسان چھوڑ دے اور اسی طریقے سے آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عہد و پیمان کر لے کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کرنے والا ہوں۔ اور جب بندے کا معاملہ ہو، جب کسی بندے کے بارے میں آپ کو توبہ کرنا ہو، اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہو، تو 3 چیزیں تو یہی رہیں گی جس کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا، لیکن چوتھی چیز اس میں بڑھ جائے گی، یعنی جب بندے سے آپ کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں 4 شرطیں ہوں گی، 3 یہی اور ایک اس میں آپ اور جوڑ دیجئے، ایڈ کر دیجئے۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ اس بندے سے، اس آدمی سے بھی جا کر کے معافی مانگ لیں تاکہ وہ آپ کو معاف کر دے، اس لیے کہ اگر وہ بندہ نہیں معاف کرے گا تو پھر اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج ہم بندوں کے معاملے میں کتنے کوتاہ نظر آتے ہیں۔ ہم اللہ کے معاملے میں تو آ کر کے معافی مانگ لیا کرتے ہیں، لیکن بندوں کے گناہوں کا ہمیں، بندوں کے ساتھ کیے گئے معاملات کا ہمیں کبھی کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم سورہ نساء آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، 17 اور 18 آیت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ توبہ کن لوگوں کی اللہ قبول کرتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ یہ آیت نمبر 17 ہے۔ بے شک توبہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی قبول کرتا ہے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کی معافی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ یتوبون من ثم یتوبون من قریب، یعنی ان سے کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جایا کرتی ہے، کوئی بھی گناہ ان سے ہو جایا کرتا ہے، جب ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے یہ غلط کام ہو گیا ہے، انجانے میں، جہالت میں جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، یتوبون من قریب، تو وہ توبہ کرنے میں بہت زیادہ لیٹ نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے شرط لگائی ہوئی ہے، بہت ایسا نہیں کہ انتظار میں پڑے رہو جب موت کا وقت آئے گا تب دیکھیں گے۔ معلوم ہے آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے، آج ہمارے اور آپ کے گناہوں کا معاملہ یہی ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ کیوں نہیں آپ معافی مانگ رہے؟ ابھی آپ اپنے روٹ پہ ٹھیک کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں ابھی دیکھیں گے، ابھی بہت پڑا ہے، ایسا سوچتے ہیں نا ہم لوگ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جلدی ہی توبہ کرتے ہیں، بہت زیادہ انتظار میں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، جو لوگ انتظار میں پڑے ہوتے ہیں کہ بعد میں دیکھ لیں گے، ان کا کیا انجام ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 18 کے اندر اس کی اگلی آیت میں بتا رہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے جو جان بوجھ کر کے گناہوں کا کام کیے جاتے ہیں، گناہوں کا کام اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، وہ جب تک دنیا میں زندہ رہتے ہیں گناہوں پہ گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب وہ موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں، قال انی تبت الآن، اب اس وقت میں توبہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی توبہ میرے یہاں قبول نہیں کی جو موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد مجھ سے توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک اور قسم کے لوگ ہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو لوگ پوری زندگی اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی جو کفار و مشرکین ہیں، جو اللہ کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، اگر ایسے لوگ بھی توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اچھا دیکھیے، جو لوگ ٹائم پہ توبہ کر لیتے ہیں، جلدی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کہا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا، ایکسیپٹ کر لیتا ان کو۔ اور جو لوگ موت کے وقت، موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کرتے ہیں نا، اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اللہ کے نزدیک توبہ قبول کروانا ہے یا ہمیں اللہ رب العالمین کے نزدیک توبہ کرنے کے بعد بھی دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اختیار میں یہ بات ہے۔ اور توبہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ کی قسم، اللہ کی مغفرت تو اتنی زیادہ وسیع ہے کہ ہم اس کے بارے میں آپ کے سامنے کیا بات کریں۔ اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر ایک طرف سے صرف حدیثیں بیان کرتے جائیں تو پورا وقت ختم ہو جائے۔
صرف قرآن مجید کی آیتیں اٹھا اٹھا کر کے اگر پیش کرتے جائیں تو پتہ نہ چلے کہ وقت کہاں چلا گیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی نے 99 افراد کو قتل کیا تھا، 99 مرڈر اس نے کیا ہوا تھا۔ ذرا ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، جس رحمت سے آج ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 افراد کا قتل کیا ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب پریشان ہو گیا تو لوگوں سے پوچھا کہ کسی بڑے عالم کے بارے میں بتاؤ، جا کر مسئلہ پوچھوں کہ کیا اللہ ہماری اس غلطی کو معاف کرے گا کہ نہیں۔ ایک پادری عالم کی جانب اس کی رہنمائی کر دی گئی، اس کے پاس گیا اور سوال کیا کہ میں نے 99 لوگوں کو مارا ہے اور میں آپ سے مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کیا 99 افراد کو تم نے قتل کیا ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ کبھی تمہاری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے اسے مایوس کر دیا۔ اس آدمی نے سنا کیا مجھے جہنم میں جانا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے تلوار نکالی اور اس کی بھی گردن اڑا ڈالی کہ جب ویسے بھی جہنم میں جانا ہے تو تیرا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ 100 کی گنتی اب پوری ہو گئی، لیکن دل میں یہ پریشان تھا کہ میری توبہ قبول کہاں سے ہو۔ اور سوال کرتا ہے کہ بتاؤ کسی بڑے عالم کے بارے میں۔ ایک بہت بڑے عالم کو بتایا گیا کہ جاؤ اس سے مسئلہ پوچھو۔ گیا عالم کے پاس، عالم صاحب ایسی بات ہے، 100 لوگوں کا مرڈر کیا ہوا ہے میں نے، تو کیا اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ عالم دین نے جواب دے دیا تمہاری توبہ کے درمیان اور اللہ کی مغفرت کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ بالکل اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، لیکن ایک شرط ہے، یہ جو تم جس بستی میں رہتے ہو نا، یہ بہت بری بستی ہے، برے لوگ ہیں، ان میں رہو گے تو برائی نہیں چھوٹے گی۔ ایسا کرو کہ یہاں سے ہٹ کر کے جاؤ، فلاں ایک بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں پہ ان کے ساتھ جانا، عبادت کرو، توبہ کرو، انشاءاللہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ جیسے یہ آدمی یہ فتویٰ سنتا ہے، یہ مسئلہ سنتا ہے، فوراً اپنی بستی کو چھوڑ کر نیک بستی کی جانب روانہ ہو جا رہا ہے، یعنی وہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اسی بستی کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ آدمی ابھی اس نیک بستی کی جانب جا رہا تھا، ابھی بالکل سینٹر ہی میں پہنچا تھا، بیچ میں پہنچا تھا کہ اس آدمی کی روح نکل جاتی ہے جسم سے، اس کا وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ یعنی ابھی یہ بری بستی ہے، یہ نیک بستی ہے، بالکل سینٹر میں بیچ میں اس آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی روح کو لے کر کے جانے کے لیے رحمت کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس کی روح کو لے کر جانے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور عذاب والے فرشتے کہہ رہے کہ ارے کیسی بات کر رہے ہو، اس آدمی نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں، 100 آدمیوں کا قاتل، 100 مرڈر کرنے والا، یہ جنت میں کیسے جائے گا، چھوڑو ہم اس کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ فیصلہ نہیں ہو پا رہا، فرشتے آپس میں الجھ پڑے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں ان کے درمیان بھیجا، جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کر دو۔ وہ فرشتہ آتا ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے، قیسوا ما بین الارضین، ایسا کرو تم اس مسئلے کا حل اس طریقے سے نکال لو، دونوں زمینوں کی درمیان کی دوری کو ناپ لو، فلاں زمین اور فلاں زمین ہے، دونوں کی دوری کو ناپو، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، جس زمین کے وہ زیادہ قریب نکل جائے گا اسی حساب سے اس آدمی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر نیک بستی کی طرف زیادہ ہے تو جنت، اور بری بستی کے زیادہ قریب ہے تو جہنم، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور زمین کو جب ناپا گیا تو جس طرف جا رہا تھا چل کر کے اس کی طرف تھوڑا سا قریب نکل گیا، لہٰذا اس کو رحمت کے فرشتے جنت میں لے کر کے چلے گئے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں تو اتنا بھی اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بستی کو حکم دیا کہ تو قریب آ جا، اور بری بستی کو حکم دیا کہ تھوڑا سا دور ہو جا، تاکہ میرا بندہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، کیونکہ یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا تھا، میرے سامنے توبہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، یہ میرا بندہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ اللہ کی مغفرت ہے، 100 آدمی کے قاتل کو بھی اللہ نے معاف کیا ہے۔ آج ہم اللہ سے مایوس کیسے ہیں؟ آج ہم اللہ کی رحمت سے مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ صحیح مسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمة واحدة بین الجن والانس والبہائم والحوام، بے شک اللہ رب العالمین کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں نازل کیا ہے، انسانوں کے درمیان، جناتوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان، حیوانوں کے درمیان، اور کیڑے مکوڑے جو زمین میں رہنے والے ان کے درمیان اس کو نازل کیا ہے۔ یعنی اسی ایک رحمت کو سارے لوگوں میں بانٹا ہے، انسان بھی، جنات بھی، حیوان بھی، درندے بھی، مویشی بھی، جتنے کیڑے مکوڑے تم زمین میں ریکتے ہوئے دیکھتے ہو، سارے لوگوں کو اسی ایک رحمت میں سے تھوڑا تھوڑا جا کر کے ملا ہے۔
ایسا نہیں کہ ایک رحمت صرف انسان بانٹ لو، نہیں، اسی میں سے انسان بھی، اسی میں سے جنات بھی، کیڑے مکوڑے سارے سب اسی میں سے ملا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ تو یہاں تک وَبِهَا تَعْتَفُ الْوَحْشُ عَلَىٰ وَلَدِهَا، اور اسی چھوٹی سی رحمت کو پا کر کے ایک درندہ جانور بھی، خوخار جانور بھی اپنے بچوں پہ مہربانی کیا کرتا ہے۔ آپ شیر کو دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں نا۔ سانپ کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ آپ بھاگتے ہیں نا۔ لیکن اللہ کی قسم یہی شیر جو آپ کو دیکھ کر کے آپ کی جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے نا صحیح؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی چھوٹی سی رحمت کو پانے کے بعد ایک وحشی جانور اپنے بچوں پہ مہربان ہے، ان پہ رحم کرنے کا جذبہ اپنے اندر پاتا ہے۔ یہ اسی اللہ کی ایک رحمت نازل کی جانے کی وجہ سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تو نے 99 رحمتیں، اور حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 99 رحمتوں کو اپنے پاس روک کر کے رکھا ہے۔ جانتے ہیں کہ بہا یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، ان 99 رحمتوں کو اپنے پاس اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ انہی 99 رحمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے گنہگار بندوں پر رحم فرمائے گا۔ قربان جاؤ اللہ کی رحمت پر۔ 99 رحمت جب وہاں پہ اللہ رحم کرنے پہ آئے گا، پھر رحم کا عالم کیا ہوگا۔ آج دنیا میں چھوٹے سے رحم کو پانے کے بعد اس ایک رحمت میں سے جب سب کو مل گیا ہے، رحم کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے جان دے سکتے ہیں، ماں اپنے بیٹے کے لیے جان دے سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے جان دے سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے جان دے سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اندازہ لگاؤ اس 99 رحمت کو اللہ کے یہاں جب ہم اور آپ پائیں گے، اور اس کی رحمت جب ہمیں اور آپ کو ڈھانپ لے گی، تو کیا اللہ ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم گنہگاروں کو بھی تو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھ، رب ارحمہما واغفر لی واغفر لنا ذنبنا ذنوبنا۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آئیے ایک اور قرآن مجید کی آیت لے لیتے ہیں، سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین سارے مومنوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو جو بھی اپنے آپ کو ایمان کے دعوے دار مانتے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو۔ دیکھیے آج ہماری توبہ کے اندر نا جو خلوص ہونا چاہیے وہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم نے توبہ تو کیا نا، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کچھ ٹائم کے بعد کہ ہم نے کس گناہ سے معافی مانگی ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ فلاں نماز میں آئے اور معافی مانگ کر کے گئے کسی گناہ سے، دوسری نماز میں آپ آتے ہیں، آپ کو یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ ہم نے کس گناہ سے معافی مانگی تھی، 1 گھنٹے کے بعد آپ کو یاد نہیں، وہ آپ کی توبہ قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں یہیں پہ، آپ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ آج آپ کو میں ایک پیمانہ بتا دیتا ہوں، ایک ترازو بتا دیتا ہوں جس میں آپ تول سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں کہ آپ کی توبہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جس گناہ سے بھی آپ معافی مانگتے ہیں، کوئی بھی گناہ آپ نے زندگی میں کیا ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس گناہ سے آپ نے سچی معافی مانگ لی تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ وہ توبہ ہماری سچی تھی یا نہیں، ہماری توبہ وہ کیسی تھی؟ مان لیجئے کوئی بڑا گناہ آپ نے کیا تھا، وہ لذت والی چیز آپ نے کی تھی جس میں کرتے ہوئے آپ کو بڑا مزہ آیا تھا، آپ نے بڑا انجوائے کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اب جب آپ کسی بھی ٹائم اس گناہ کو یاد کریں، آپ کو جب وہ گناہ یاد آ جائے تو اس کو سوچ کر اگر آپ لذت محسوس کر رہے ہوں، اس میں کھو جاتے ہوں کہ ہاں یہ ایسے کیا تھا، پھر ایسے مزہ آ رہا تھا، اس طرح انجوائے کر رہے تھے، اگر یہ خیال آپ کے ذہن میں آنے لگے تو سوچ لینا کہ آپ کی وہ توبہ بھی سچی نہیں تھی، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ چیز جب آپ کے ذہن میں آنے لگے تو اس سے آپ پھر پریشان ہو جائے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دینا، میں نے فلاں گناہ کر لیا تھا۔ یہ ایک پیمانہ ہے جس سے آپ اپنے گناہ کو ناپ سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو۔ فائدہ، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لو گے تمہارے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایک طرف تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دوسری طرف اللہ رب العالمین تمہیں فائدہ اس کا یہ نوازے گا کہ وہ تمہیں پھر باغوں کے اندر یعنی جنتوں کے اندر داخل فرما دے گا۔ یعنی اسی جنت ہی کو پانے کے لیے تو ساری چیزیں ہم کر رہے دنیا میں، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا داخلہ جنت میں ہو سکے تو اللہ گناہ معاف بھی کرتا ہے اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں جنت بھی دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے،
حدیثیں بہت ساری ہیں. ترمذی کی حدیث سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ کو سنا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مغفرت کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس انداز میں اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے. ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنے دست کو دراز کرتا ہے. اے میرے پروردگار، تو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تجھے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت؟ اے میرے رب، ہم اس حدیث کو سننے کے بعد ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اے میرے پروردگار تجھے ہاتھ پھیلانے کی کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ اللہ کی قسم مسلمانوں، وجہ جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے. لیتوب مسیء اللیل، اگر کسی بندے نے، اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اگر کسی بندے نے دن کے وقت کوئی گناہ کا کام کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے آئے، اپنے رات کی تنہائی میں معافی مانگ لیا کرے. ذرا غور تو کرو، یہاں اللہ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، ہم سے کوئی چیز مانگ بھی نہیں رہا ہے. گناہ تو ہم نے اپنی لذت کے لیے کیا ہے، اپنے ارمان کو پورا کرنے کے لیے، ہماری جو خواہش، ہمارے ذہن میں جو شیطان کچوکے لگا رہا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے گناہ کر لیا ہے. اب اللہ ہی ہاتھ پھیلا کر کے ہم کو بلا رہا ہے، اے میرے مسلمانوں، تم نے آج دن کے اندر گناہ کیا ہے، آؤ تم ہم سے معافی مانگ کر دیکھو، رات میں مانگو، ہم تمہارے گناہوں کو رات میں بھی معاف کریں گے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اسی طریقے سے دن کے وقت بھی اللہ اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، پھیلاتا ہے. اگر تم نے رات کی تاریکی میں کوئی بھی گناہ کا کام کیا ہے، آؤ تم دن کے اجالے میں مجھ سے معافی مانگ لو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے. ایک بات بتاؤں، انسان جب کبھی گناہ کرتا ہے نا تو اس کی فطرت ہوتی ہے، انسان کا جو نیچر ہے نا، جب وہ کوئی غلط کام کرنے جائے گا تو آگے دیکھ لے گا، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، پیچھے دیکھ لے گا، دائیں بائیں، یعنی ایسا محفوظ ہو کر کے انسان کوئی گناہ کا کام کرنے جاتا ہے نا کہ کوئی دیکھ نہ لے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کوئی مجھے دیکھ رہا کھڑا ہو کر کے نا، آپ وہاں وہ گناہ نہیں کریں گے. آپ کسی جگہ جائیں اور آپ لکھا دیکھ لیں یو آر انڈر CCTV سرویلانس، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تو اللہ کی قسم آپ وہاں سے فوراً بھاگ جائیں گے، یہاں گناہ کا کام نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، کیمرہ آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے، لوگ بعد میں دیکھ لیں گے. ہوتا ہے نا؟ یعنی ہمیں دنیا کے اس کیمرے کی تو فکر ہے، ہمیں کوئی انسان دیکھ نہ لے، ہمارے دل میں یہ دہشت محسوس ہوتی ہے. لیکن ہم کیوں آسمان کی طرف دیکھنا بھول جاتے ہیں؟ جو ہمارا رب آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، جو ایک کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیونٹی کے چلنے کے پیروں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس کو بھی دیکھنے والا ہے. ہم اپنے اس رب کو کیسے بھول جایا کرتے ہیں گناہ کرتے وقت؟ ہم نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں بائیں سب دیکھ لیا، کہیں کوئی کیمرہ نہ لگا ہو دیکھ لیا، لیکن اللہ کا کیمرہ جو ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ہمیں گناہ کرتے وقت وہ چیز یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہو گئی. آئیے ترمذی کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب اس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اے ابن آدم، اے انسان، اگر تو صرف مجھے ہی پکارتا رہے، یعنی میرے ساتھ تو کسی کو بھی شریک نہ بنائے، میری وحدانیت میں تو کسی کو شریک اور ساجی نہیں بناتا ہے، تو تجھ سے جو گناہ بھی سرزد ہو جائیں گے، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس پر تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، اس پر کوئی پرواہ بھی نہیں کروں گا میں کہ گناہ کیوں کیا تھا، بس صرف میری توحید کو لے کر کے آنا میرے پاس. اس کا یہ مطلب آپ مت سمجھ لینا کہ گناہ جتنی مرضی کرتے جاؤ، اس لیے کہ اللہ کس کی توبہ قبول کر لے، کس کو سزا دے، اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو. اور حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں، اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس اس حال میں آتا ہے، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، زمین و آسمان کے فاصلے تیرے گناہوں کی وجہ سے اگر بھر جائیں، یعنی ایک انسان اپنی مرضی کے مطابق جتنا گناہ کر کر کے چلا جاتا ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں بنایا کرتا ہے، اللہ کے سامنے چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین پہ صرف بھروسہ اور اعتبار وہ کیا کرتا ہے. جیسے آج کل ہے نا، بہت سی درگاہیں ہیں تو نہ جانے کون سے قبرستان ہیں، وہاں کی زیارت ہے، وہاں پہ نذرانے ہیں، وہاں مرغے چرانے ہیں، یہ سارے کام اللہ فرما رہا ہے، یہ سارے کام میرے پاس کر کے مت آنا، بس آؤ تم زمین آسمان کے برابر تمہاری مرضی اگر گناہ لے کر کے آ جانا.
میں تمہارے ان سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اے میرے بندے میں تیرے کسی بھی اس گناہ کے اوپر تجھ سے اعتراض اور شکوہ بھی نہیں کروں گا۔ اور حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں، اے میرے بندے اگر تو میرے پاس آتا ہے صرف میری توحید کو لے کر کے آتا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ جائے۔ اچھا آپ سوچو کہ کتنے گناہ ہم لے جا سکتے ہیں، اب اس کو اللہ بتا رہا ہے پوری زمین کے برابر اگر تو گناہ لے کر کے میرے پاس آ جاتا ہے، جتنی بھی خشکی دنیا میں نظر آتی ہے اتنا گناہ کر لے، جتنے بھی پہاڑ اور جنگل تجھے نظر آتے ہیں اتنا گناہ کر کے تو آ جائے، جتنے سمندر، جتنے ندی، جتنے بھی بیابان، جتنے چٹان نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے تیرے گناہوں کی وجہ سے بھر جائیں۔ حالانکہ ایک انسان اتنا کیا گناہ کرے گا کہ یہ ساری چیزیں ہی اس کے گناہ سے بھر جائیں، لیکن چلو بفرض محال ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے اتنا گناہ کر لیا، لیکن آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں، آپ اللہ کی توحید کو بچا کر اگر چلے جاتے ہیں۔ بات تو آج میں کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے توحید پر، لیکن انشاءاللہ اس کو بعد میں کریں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ آدمی کسی کو شریک نہیں بنایا ہے۔ اللہ فرماتا میرے بندے میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ذرا ہم اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کہیں شرک کا شائبہ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہت سے مسلمان آپ کو ملیں گے جو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن ان کے اندر جانے میں یا انجانے میں کسی بھی طریقے سے کچھ لوگوں کے اندر شرک کی جھلک نظر آتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بہت پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ گناہ کر کے آؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ ایک اور آدمی تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت بڑا گنہگار آدمی تھا، اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں اس حالت میں مر گیا تو اللہ مجھے ضرور جہنم میں ڈال دے گا، لیکن یہ آدمی توحید والا تھا، شرک نہیں کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اس کی موت کا ٹائم آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بیٹوں دیکھو اتنا بڑا گنہگار آدمی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں مر گیا تو اللہ ضرور مجھے جہنم میں لے جا کر کے ڈال دے گا، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو تم جلا دینا، ڈیڈ باڈی کو تم جلا کر، اور آدھی رات کو تم ہوا میں بکھیر دینا، آدھی تم سمندر کے حوالے کر دینا، کیونکہ اگر اللہ مجھے زندہ کرنے پہ قادر ہوا تو مجھے ایسی سزا دے گا، ایسی سزا دے گا کہ ویسی اس نے کسی کو سزا نہیں دی ہوگی، جو اس کا اپنا ماننا تھا۔ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے جسم کو جلایا، راکھ کو سمندر میں بھی اور فضا میں آدھی آدھی بکھیر دی گئی۔ جب اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق یہ معاملہ اس کے ساتھ کر دیا، اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا، سمندر کو بھی حکم دیا، اس کی ساری راکھ اکٹھا ہو گئی راکھ، اللہ رب العالمین نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس آدمی سے سوال کر لیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس کا رب اس سے سوال کرتا ہے لما فعلت ھذا، اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، کیوں اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جلائیں اور آدھی فضا میں آدھی سمندر میں بہا دیں تیرے جسم کو؟ تو اس آدمی نے بھی بہت سچا سا جواب دے دیا تھا، دو ٹوک میں کہنے لگا میرے پروردگار من خشیتک یا ربی وانت عالم، اے میرے رب اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، اور اللہ تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، وانت عالم تو جانتا ہی ہے کہ تیرے ڈر سے میں نے دنیا میں یہ کام کیا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ تو ہم کو بہت سخت عذاب دے گا، اللہ تیرے اوپر بھروسہ بہت تھا ہم کو۔ اس آدمی نے کہا میرے فرشتوں اس آدمی کو تم جنت میں ڈال دو، یہ ہے اللہ کی مغفرت۔ اچھا توبہ اور استغفار کا فائدہ اور دیکھنا چاہتے ہیں، آئیے سورہ نوح آیت نمبر 10، 11، 12، 10، 11، 12، یہ 3 آیتیں ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس 4 لوگ آئے تھے، 4 قسم کی پرابلم لے کر کے آئے۔ ایک نے کہا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، دوسرے نے کہا کہ ہمارے یہاں مال کی بڑی کمی ہے، تیسرے نے کہا کہ ہمارے یہاں فصل نہیں پیدا ہو رہی ہے، چوتھے نے کہا کہ ہمارے یہاں تو قحط پڑی ہوئی ہے، یعنی چاروں نے الگ الگ پرابلم ان کے سامنے پیش کی، اور ان سے سوال کیا کہ ہم اس کی کیا کریں کہ یہ ساری کی ساری تکلیف ہم سے ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جاؤ تم سب اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا، معافی مانگا کرنا۔ وہ چاروں چلے گئے، ان کے پاس جو موجود تھے کہنے لگے عجیب بات ہے، 4 قسم کے لوگ الگ الگ آپ کے پاس 4 پرابلم لے کر کے آئے، چاروں کو آپ نے ایک جواب دے کر کے واپس کر دیا۔
حضرت حسن بصری نے جواب دے ڈالا میں نے یہ بات اپنی جانب سے نہیں بتائی ہے بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس کا خود اعلان کرتا ہے۔ اٹھاؤ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11، 12 کے اندر آپ کو آیتیں مل جائیں گے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے مسلمانوں تم سارے کے سارے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں معافی آپ کسی آدمی سے مانگنے جاتے ہو، دنیا میں بھی آپ کو لوگ معاف کر دیا کرتے ہیں، لیکن ان کی فطرت یہ ہوتی ہے آپ کو یہ جب جرم کر کے ان کے پاس جائیں گے معافی مانگ بھی لیں گے تو بعد میں وہ آپ کو دیکھ کر کے نفرت کرے گا کہ اسی آدمی نے میرا نقصان کیا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا حال یہ ہے کہ ایک بار جس بندے کو معاف کر دیتا ہے پھر اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے، اس کے اوپر اپنی رحمتیں بھی نچھاور کرنے لگتا ہے۔ یعنی دنیا میں آپ معافی مانگو کسی سے معاف تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ آپ کو پھر روپیہ نہیں دے گا، پیسہ نہیں دے گا کہ لو معافی مانگے اس کی بنا پہ تم کو یہ چیزیں دے رہا ہوں۔ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا نا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تمہارے یہاں قحط سالی پڑی ہے آؤ تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے یہاں بارش نازل کر دوں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور میں تمہیں مالوں سے بھی نواز دوں گا، اگر تمہارے یہاں مال کی کمی ہے تنگی ہے تو تمہیں مال سے بھی نواز دوں گا۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے تمہیں اولاد بھی دے دوں گا۔ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دیں گے، تمہارے لیے ہم نہریں بھی جاری کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے سورہ نوح کے اندر۔ اور توبہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ ایک دن میں 70 اور 100 بار توبہ کیا کرتے تھے، جبکہ جن کے بارے میں قرآن یہ اعلان کرتا ہے اے میرے نبی تیرے تو سارے اگلے اور سارے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس نبی کا حال یہ ہے اور اللہ کے نبی اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی الیوم 100 مرہ، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرو، تم توبہ کیا کرو اپنے گناہ کی، کیونکہ میں خود جناب محمد رسول اللہ ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا حال ہے۔ کون؟ جن کے سارے اگلے سارے پچھلے گناہ معاف ہیں، اللہ کی قسم ایک نیکی کا کام نہ کریں فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا یہ بیان ہے کہ پوری رات اللہ کے نبی اتنی دیر تک آپ نماز پڑھا کرتے تھے کھڑے ہو کر کے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ اتنی رات جاگ کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ نے تو ویسے ہی سارے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دے دیا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے اگر مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ نبی شکر کے طور پہ اتنی عبادت کریں اور آج ہم فرض ادا کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، پھر غور کریں کہ ہم کتنے % اپنے آپ کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے جو میں نے عرض کی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کی جاتی ہے، حوالے کے ساتھ بات کی جاتی ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس کو سمجھیں، اپنے دل کی گہرائی تک اتارنے کی کوشش کیا کریں۔ اور ایک خاص التجا آپ لوگوں سے یہ میں کروں، آپ تمام اہل خیر حضرات سے، کہ جمعہ کے دن آپ لوگ اذان سے پہلے ضرور مسجد میں آ جایا کریں، اس لیے کہ جو فضیلت جمعہ کے دن کی رکھی گئی ہے بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو اذان سے پہلے مسجد میں آتے ہیں تو فرشتے رجسٹر لے کر کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، آنے والے کا نام نوٹ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ جب امام ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے اذان شروع ہو جاتی ہے، فرشتے رجسٹر بند کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر آپ بعد میں آئیے 2 رکعت نماز پڑھیے چلے جائیے، وہ فضیلت آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آپ لوگ یہ خیال کریں گے۔ کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن سمجھداری اس میں ہے کہ جو غلطی آپ سے ہو جائے اس کو بار بار دہرایا نہ کریں، یہی ہمارے اسلام کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔